صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم. خدایا جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، خدایا جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دعا ہے دل سے، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پہن لو محمد عربی کی غلامی کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم و مکرم والدین کرام، سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت مقدسہ مطالعہ تلاوت اور حضور کو نور رحمت دو جہاں فخر کون مکان ساتھی ہو کوثر شافی ہو محشر حامد ہو جواد آب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے ایک فرمان مقدس پڑھا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر وقت میں مجھے عاجز گناہگار کو ہر کوثر بیان کرنے کی توفیق دے. سنانے اور سننے کے بعد خالق کی عرض و سما، لامحدود صفات، لامحدود اختیارات کا مالک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ
جمعے کا موضوع بالترتیب ولادت باسعادت جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان پر جاری و ساری ہے۔ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق میں اپنی بات کو ترتیب کے ساتھ کر چکا ہوں۔ گزشتہ جمعے جو میں نے بیان کیا تھا وہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کی قلت کی پیش نظر ساری باتیں ایک آدمی اس وقت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شہبہ، جس کو چچا گھر لے آیا مکے میں، بلاخر اس شہبہ کا نام مشہور ہو گیا عبدالمطلب۔ تو جو نام ذرا چکنے ہو کے بیٹھا میرا بیان صرف پڑھے بلاتے ہوتا ہے، اسے بولتے رہو گے میرے لیے بولنا آسان ہوگا۔ جناب عبدالمطلب اپنے چچا کی نگرانی میں، اپنے چچا کی کفالت میں، اپنے چچا کی تربیت میں فرمان چل رہے ہیں۔ بلاخر وہ وقت بھی آیا جو سب نے دیکھنا ہے، یعنی چچا اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب اپنی قوم اور قبیلے کی یعنی قریشیوں کے سردار جناب عبدالمطلب ٹھہرے ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، آپ قریشی ہیں۔ لفظ قریش کا کیا معنی ہے؟ لفظ قریش کا کیا معنی ہے؟ حضرات نے، مورخین نے لکھا ہے قریش نام کا ایک دریائی بہت بڑا قوی ہیکل جانور ہے۔ دریا سمندر کے اندر رہنے والا ایک بہت بڑا، جسے کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے وہ سب دریائی جانوروں سے بڑا ہے۔ اس کا نام قریش ہے جانور کا۔ اس کے جی میں جب آتا ہے جس کو چاہے اس کو فوراً ہڑپ کر لیتا ہے، پر تک بھی نہیں چھوڑتا۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق میں سب سے بڑا جانور اس کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش اسی لیے ہے، آپ کا قبیلہ مکہ المکرمہ کی دھرتی پر بہت بڑا طاقتور قبیلہ تھا۔ جب چاہتا دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قبیلہ قریش۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی آپ نے نہیں سنی ہوگی، میں تو کئی مرتبہ ممبر پہ کر چکا ہوں اور الحمدللہ ہر موضوع پہ ہر دفعہ ہی مطالعہ کر کے آتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے کتابیں چھان کے آتا ہوں۔ میری بات توجہ سے سنا کرو اور یہ نقطے ذہن میں رکھا کرو۔ آپ بیان کرنے والا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں
واقعہ نہیں بتاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر آپ کی 22ویں پشت میں بڑے بزرگ کا نام کیا تھا؟ عدنان. اگر میں ان 22 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ آپ کے 21 بزرگوں کی تاریخ اگر شروع کروں، اس کے لیے مہینے نہیں سال چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو مختصر کرتا چلا جاتا ہوں کہ آئندہ جمعہ اور موضوع ہے. آئندہ جمعہ بات کو آگے لے جانے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قبیلہ قریش کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب فرمایا. جناب اسماعیل کی اولاد میں سے اور بھی قبیلے تھے، لیکن اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب فرمایا. پھر اللہ کریم نے قبیلہ بنی کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو منتخب فرمایا. پھر اللہ کریم نے قبیلہ قریش میں سے میرے جد امجد جناب ہاشم کو منتخب فرمایا. جناب ہاشم میں سے پھر اللہ نے میرے دادا عبد المطلب کو منتخب فرمایا. جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سے پھر اللہ نے میرے ابا جناب عبداللہ کو منتخب فرمایا. جناب عبداللہ سے پھر اللہ نے مجھے منتخب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کی ماں نے، کسی نبی کی بولو ماں نے اور کسی نبی کی بیوی نے زندگی بھر زنا نہیں کیا. یہ اتھینٹک بات ہے، لوہے کی لٹ پر. انبیاء کوئی بھی ہو، کسی نبی کی ماں نے بھی، کسی نبی کی بیوی نے بھی زنا نہیں کیا. زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر اس برے فعل کا بھی بہت بڑا چرچا تھا، بہت بڑا ارتکاب تھا. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے باپ کی طرف سے بھی جو میرے بڑے آبا و اجداد ہیں ان کو بھی، اور میری والدہ محترمہ مقدسہ مطہرہ کے خاندان میں سے جو بھی بڑے ہیں، عورتیں ہیں، ان میں سے بھی اللہ نے کسی کو زنا کے قریب نہیں جانے دیا. کیوں کہ رب العالمین نے ان دونوں کے ذریعے سے امت کا رحمت للعالمین بھیجنا تھا. آپ نے فرمایا میری والدہ کی طرف سے بھی، میرے والد کی طرف سے بھی کسی بڑے بزرگ اور کسی ہماری بڑی دادی پردادی لکڑدادی کسی اور بڑی بزرگ جتنی بھی سلسلہ آ رہا ہے، میری اماں، میری نانی، پرنانی، اس کی اماں، اس کی اماں، کوئی عورت زنا کے قریب نہیں، کسی کے قریب یہ اس جرم کا ارتکاب نہیں. اسے اندر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام جب ان دونوں ماں بیٹے کو خلیل اللہ جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ایک جگہ پہ چھوڑا، جس جگہ کو وادی غیر ذی زرعین کہتے ہیں قرآن میں، لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہاں پہ پھر اللہ کے حکم سے
پیغمبر اسماعیل کی بھوک اور افلاس اور تڑپنے کی وجہ سے جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ کے حکم سے جبرائیل نے آ کے پر مارا، رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جناب ہاجرہ نے جب دیکھا دور سے کوئی چیز ابل رہی ہے، فوراً دوڑ کے آئی، آ کے دیکھا پانی ہے، زمین پھٹی ہے، چشمہ جاری ہوا ہے، پانی نکل پڑا ہے اور پانی پھیل رہا ہے۔ انسانی تقاضے اور بشری تقاضے کے مطابق بی بی صاحبہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کے ارد گرد باڑ لگانے لگی، مٹی کی باڑ لگانے لگی، اور باڑ بھی لگا رہی ہیں اور پانی کو کہہ رہی ہیں زم 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 زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہی وجہ ہے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا اگر بی بی صاحبہ زم زم پانی کو نہ کہتی ٹھہر جا، آج وہ زمزم پوری دنیا میں پیدا ہو۔ ماں بیٹا پانی پی رہے ہیں، چند دن گزرے، ایک قبیلہ گزر رہا تھا، وہ جا رہا تھا یمن کے علاقے میں۔ اس قبیلے کا نام تاریخ میں قبیلہ بنی جرہم ہے۔ وہ قبیلہ بنی جرہم کئی دنوں سے سفر میں تھا، اونٹوں پہ سوار تھے، کچھ پیدل تھے، بڑا ایک قبیلہ تھا۔ ان کو بھوک اور پیاس نے ستایا، پانی دیکھ رہے تھے کہیں پانی مل جائے پینے کو۔ دور سے جو انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے پرندے اڑ رہے ہیں، اور یہ نشانی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہاں پہ پانی ہے۔ جب وہ قریب آئے دیکھا ایک عورت ہے، شریف ذاتی ہے، اور ایک اس کا معصوم لب جگر ہے۔ دور سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے اجازت مانگی، بی بی اگر اجازت ہو تو ہم پانی لے سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، پی سکتے ہو۔ انہوں نے پانی پیا۔ پانی بھی تو عام پانی نہ تھا، پانی بھی تو زمزم کا پانی تھا۔ زمزم کا پانی اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ ادب کا مقتضا یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر کے انہوں نے پانی پیا، برکت والا پانی تھا۔ ان کا دل لگ گیا قبیلے والوں کا۔ انہوں نے وہاں رہنے کے لیے اجازت مانگی۔ بی بی صاحبہ اکیلی تھی، معصوم بچہ تھا، دور دور تک کوئی آبادی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنا ٹھکانہ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے خیمے گاڑ دیے۔ ان کی بود و باش شروع ہو گئی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہونے لگے۔ پھر درمیان میں واقعہ پیش آ جاتا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ پھر آپ اس سے بڑے ہوئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی کی نوبت آئی۔ والدہ محترمہ نے آپ کی شادی اسی قبیلے جو پانی پینے آیا تھا اور وہاں ٹھکانہ کر گیا، قبیلہ بنی جرہم آباد ہو گیا، والدہ صاحبہ نے اپنے نور نظر کی شادی اسی قبیلے کی بیٹی سے کر دی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی دو ہیں، زیادہ کا بھی ہے، لیکن وہ الگ موضوع ہے، اس کو جانا نہیں چاہتا، میرا اصل موضوع ہٹ جائے گا۔ آپ کی شادی اسی قبیلے بنی جرہم کے اندر ہوئی، آپ کی اس میں سے اولاد ہوئی۔ بلاخر وہ وقت آ گیا جو سب نے دیکھنا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اہلیہ محترمہ جناب حاجرہ، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو وہی حقیق میں دفن کر دیا گیا۔ تواریخ میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 130 سال کی عمر پا کر موت ہوئے اور اپنی والدہ کے ساتھ کہیں ساتھ بھی ان کو جگہ ملی اور کہیں پہ دفن ہوئے۔ اب سلسلہ چل پڑا، جناب ابراہیم کے
مسجد ان کے بڑے بیٹے کیدار نے سنبھالی. کس نے؟ واق کے دال میں کیدار نے سنبھالی. برادر قبیلہ بنی جرہم طاقتور ہو گیا. اولاد اسماعیل سے لڑ پڑے، آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لڑائی جھگڑا ہوا. اولاد اسماعیل کمزور تھے، تھوڑے تھے تعداد میں، وہ وہاں سے نکل پڑے، قبائل میں، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں چلے گئے. انہوں نے وہ بستی مکہ مکرمہ کی چھوڑ دی. لیکن قبیلہ بنی جرہم کے لوگ اس قدر زور آور ہو گئے کہ باقی قبیلوں کو بھی کھانے لگے، باقی قبیلوں پہ بھی اٹیک کرنے لگے، باقی قبیلوں پہ بھی ہلہ بولنے لگے. پھر کیا ہوا؟ اطراف کے بہت ساری قوم قبیلوں نے اکٹھے ہو کر کے جناب اسماعیل کے سسرالی قبیلہ بنی جرہم، جنہوں نے اسماعیل کی اولاد کو وہاں سے نکالا تھا، اطراف کے قبیلوں نے اکٹھے ہو کر کے مل کے اس قبیلہ بنی جرہم پر حملہ بول دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم لڑائی لڑ سکتے نہیں، ابتدائی گلا نہیں تو کام ہوگی، توجہ نہ کرا کہ اب لڑائی لڑ سکتے نہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. کون؟ قبیلہ بنی جرہم، جناب اسماعیل کے سسرالی قبیلہ. لیکن انہوں نے خباثت کیا کی، بددیانتی کیا کی، ظلم کیا کیا جاتے وقت؟ انہوں نے بیت اللہ کے اندر جو چیزیں تھیں، جو نشانیاں تھیں، وہ ساری اکٹھی کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک کے اوپر سے کنویں کو مٹی سے دفن بند کر دیا، وہ برابر کر دیا کنویں. یہ جاتے جاتے خباثت کر رہے، بددیانتی کر کے وہ کنواں وہیں پہ بند ہو گیا. اب وہ کنواں بند ہے، قبیلہ جرہم وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، باقی قبیلے بھی تتر بتر ہو گئے. وقت تو سب کا گزر رہا ہے، لیکن اس جو بند ہو چکا ہے بہت بڑا خزانہ کون سا؟ زمزم کا، اس کی طرف کسی کا دھیان اور توجہ نہ گئی. اب وقت چند گزرتے 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 وقت آ گیا جناب بابا جی عبد المطلب کا. جناب عبد المطلب تک اس کنویں کو کسی نے نہیں پرکھا، نہیں پہچانا، نہیں قریب کیا، نہیں خیال کیا. یہ کنواں ویسے کا ویسے زمزم کا بند پڑا رہا. بابا جی جناب عبد المطلب کہتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے، میں حتیم میں بیٹھا ہوں. حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں دعا کر رہا ہوں، اونچی آواز سے آمین کہنا. حتیم اللہ مجھے اور تجھے سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. جو دیکھ آئے ہیں ان کو پتہ ہے بیت اللہ کی جو عمارت مبارکہ ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے ساتھ یہ باؤنڈری بنا دی گئی ہے، چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے. وہ بیت اللہ اور اس کے دیوار کے جو درمیان کی چھوٹی ہوئی تھوڑی سی چھوٹی ہوئی جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں. جناب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ میں سویا ہوا تھا. حتیم میں رات کا وقت ہے، خواب کے اندر ایک آدمی آیا. کیوں آیا؟ حضرات نے لکھا ہے کہ جب اللہ میاں کو منظور ہوا کہ میں اس چھپے ہوئے خزانے کو زمزم کو اب ظاہر کر دوں کہ کب تک چھپا رہے گا، اور اس کو ظاہر کر دوں لوگ اس سے نفع حاصل کریں، پینے اس کو، یہ برکت والا پانی ہے. جب اللہ میاں کی مرضی ہوئی، میرا اور آپ کا پوری کائنات کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، ہر جائز کام تب ہوتا ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے. جب تک اللہ کی ذات کو منظور نہ ہو کچھ ہو سکتا نہیں، بلکہ پتہ بھی اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر ہل
مل سکتا نہیں۔ اب اللہ میاں کو منظور ہو چکا ہے کہ اس خزانے کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ اب اس سے نفع حاصل کریں دین سے۔ پھر اس کی کیا بنیاد ہوئی؟ جناب بابا جی عبد المطلب کہتے ہیں رات کا وقت ہے، میں حدیم کے اندر سویا ہوا ہوں، ایک آنے والا آیا، مجھے آ کے اس نے جگایا، نہیں بلکہ خواب کے اندر ایک آدمی آ کر کے مجھے کہتا ہے اے عبد المطلب اغفر برا، اغفر کا معنی عربی میں ہے کھودنا، برا کا معنی وسیع اور کشادہ کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ میں نے پوچھا ومل برا، وہ برا کیا ہے جس کو میں کھودوں؟ بابا جی کہتے ہیں میرے پوچھنے پہ وہ آدمی غائب ہو گیا۔ دوسرا روز آیا، میں اسی جگہ پہ سو رہا تھا، وہی آدمی پھر مجھے آ کے کہتا ہے کہ پھر مظنونا، پھر مظنونا۔ میں نے پوچھا ومل مظنونا، کیونکہ ان کی زبان جو عربی تھی، میں نے پوچھا ومل مظنونا، وہ مظنونا کیا چیز ہے؟ وہ آدمی پھر غائب ہو گیا۔ مظنونہ کا مطلب عربی کے اندر ہے وہ نفیس چیز، وہ عمدہ چیز، وہ قیمتی چیز جس کے اندر بخل سے کام لیا جائے، یعنی اگر دی جائے تو تھوڑی تھوڑی دی جائے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر دیسی گھی بڑی قیمتی چیز ہے، بیٹیاں آتی ہیں مثال کے طور پہ، ایک بیٹی آتی ہے ملنے کے لیے اپنے میکے، اس کو ماں گھی دیتی ہے، وہ کہتی ہے اماں مجھے اور بھی دے دے، اماں کہتی ہے پتر یہی کافی ہے، تیری دوسری بہن کو بھی دے پورا۔ جو کہیں فرمایا یہ قیمتی چیز ہے گھی، نفیس چیز ہے گھی، یہ سستا ہے، سستا ہے نہیں بولتے، سارے کھاتے ہو لانا کھاتے ہو نہیں بولتے، سستا ہے میرے کھانے نا کتنا ریٹ ہے؟ جی نا 2200 کی بات کر رہے ہیں، 2000 روپے 200 روپے چلا گیا، اور کہاں انتظار کرو انشاءاللہ، یہ گھومتا نہیں ہے تو ابھی روبیوں کی نکلنی ہے انشاءاللہ، تو گھبرا رہے ہیں اللہ رفضل نہ ہو جاتے ہیں، اسے بڑی جان لیے میں کٹر گئے۔ فرمایا مظنونہ کا معنی یہ عربی کے اندر وہ نفیس اور عمدہ چیز جس میں بخل کیا جائے، قابل بخل ہو۔ یہاں پہ بخل کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو مظنونہ کیوں کہا جا رہا ہے زمزم کے پانی کو؟ فرمایا اس میں بخل کس کے لیے؟ فرمایا نبی کے ماننے کے لیے، نبی کے ماننے والے کے لیے اس کو اور جتنا دے دیا جائے، لیکن بخل کس بات میں ہے؟ کافر کو یہ نہیں دینا، کافر کو دینے میں بخل سے کام لینا ہے، یہ کافر کے دینے کی چیز نہیں ہے، یہ مسلمان کے دینے کی چیز ہے۔ اس کو مسلمان پیے، مسلمان کی اولاد پیے، یہ بڑا برکت والا پانی ہے، نفیس پانی ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جو خالص وہاں سے یہاں تک آ جائے اور پی لیں، مگر نہ ہوتا کیا، لوگ کہتے میاں ایک کین ساری تھی اس میں اور پانی ڈال کے بڑھا دو۔ اس لیے فرمایا اس کا معنی مظنونہ کا یہ ہے وہ نفیس اور عمدہ چیز جس کے اندر بخل سے کام لیا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اس زمزم کے معنی، زمزم کے پانی میں اگر بخل کرنا ہے تو کافر کے لیے کرنا ہے، مسلمان کے لیے بخل کا معنی نہیں ہے، یعنی یہ پانی مسلمان کے لیے جائز ہے اور کافر کے لیے ناجائز ہے۔ جناب بابا عبد المطلب کہتے ہیں وہ آدمی پھر چلا گیا، جب میں نے کہا مظنونہ کیا ہے، بغل مظنونہ یعنی مظنونہ کیا ہے، کیا چیز ہے وہ غائب ہو گیا۔ فرمایا تیسری رات آئی، میں وہیں سو رہا تھا، وہی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے اغفر طیبہ۔ میں نے پوچھا ومن طیبہ،
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پھر تیبہ کھودو پاکیزگی کو، کھودو پاک چیز کو کھودو۔ میں نے پوچھا عبد الودود نے تمہیں دیکھا تو نہیں تھا؟ فرمایا میں نے پوچھا وَمَن تیبہ، وہ تیبہ کیا چیز ہے؟ وہ آدمی پھر غائب ہو گیا۔ تیبہ کا معنی ہے پاک۔ فرمایا چوتھی رات آئی تو آدمی پھر آ گیا، مجھے آ کر کے کہتا ہے اغفر زمزم، اور میں کیا چوتھا دن آ جانا ہے، کوئی گلتے کھول۔ ومن زمزم، زمزم کیے۔ پھر اس آدمی نے ان 4 دنوں میں جو مجھے کہا کہ راز کھولا، کہا یا عبد المطلب، اے عبد المطلب، او مظنونہ، او تیبہ، او برہ، او زمزم کی کوئی چیز ہے، او زمزم دا پانی ہے کیڑا جڑا اللہ نے حاجرہ دے معصوم پتر دی برکت نال جاری کیتا سی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے پوچھا یار وہ کہاں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ زمزم کا کنواں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ بتلانے والے نے مجھے ساری علامات بتا دی، فلاں جگہ پہ وہ ہے، اوپر سے مٹی برابر ہو چکی ہے، اس کی کھدائی کرو، مٹی نکالو اس میں سے، اور فرمایا اس کا پانی اوپر ابھر آئے گا، وہ زمزم کا کنواں ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب اب تیار ہو گئے 5ویں دن۔ کرو بابا جی نے کئی چکی ہے، اصلہ تے دابڑا پڑے، بابا جی دا ایک بیٹا اس وقت نبی دا ایک تایا ہے، بس اور کوئی اولاد نہیں۔ جناب عبد المطلب دی ایک کوئی ہے جدا نا جناب حارث ہے۔ مکے دی دھرتی تے قریشیاں دے اندر بابا جی نے سردار نمبردار نے اعلان کیتا ہے مکے والے قریشیوں میں اللہ دا حکم آ گیا ہے۔ ایک نایاب چیز سی، مینوں پتہ نہیں سی، میں انہوں کھودنا ہے، انہوں ظاہر کرنا ہے۔ مکے والے آڑے آ گئے نے، باتیں آنیاں کرنا شروع کر لیا نے، تم کیے تھے خزانہ، لیکن لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں جناب بابا عبد المطلب نے اس کام کے کرنے میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ دونوں پیو پتر تیار ہو کے اس جگہ کے ٹھکانے کے مقام پہ آ گئے۔ بابا جی عبد المطلب کئی چلا رہے ہیں، مٹی پٹ رہے ہیں، تابڑے تے تسلے پا کے، ٹاٹ تے بوری تے پا کے بیٹے حارث کو دے رہے ہیں، وہ چپ چپ بات سن رہے ہیں۔ ایک دن خدائی لگ گیا، دوسرا دن لگ گیا، تیسرا دن آیا، خدائی جاری ہے۔ بابا جی عبد المطلب نے دوران خدائی اللہ میاں دی بارگاہ وچ ایک منت منی ہے۔ منت مننا میں کہنا ہوں، منت منوتی مننا کوئی جائز نہیں، ناجائز نہیں، جائز کم میں، لیکن من انہیں جویں تینوں قرآن آکھے، جویں تینوں سونے دا فرمان آکھے۔ تم کہیں رب پتر دے میں قوالیاں کراواں گا، تم کہیں میرا فلانا کام ہو جائے میں مجرا کراواں گا۔ منت منوتی جائز شرع دے کم دی منی جاندی ہے، ناجائز دی نہیں منی جاندی۔ منت من کیڑی اللہ میاں میری مشکل آسان کر دے، میں 1000 دفعہ اللہ دے نبی تے درود بھیجاں گا، میں 1,00,000 دفعہ بھیجاں گا، میں 1,00,000 دفعہ بھیجاں گا۔ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں انہیاں نفلہ پڑھاں گا، انہیں سپارے پڑھاں گا، انہیں دیگا لاواں گا، انہیں غریباں دا خیال رکھاں گا۔
منت منوتی مننا جائز ہے. یاد رکھی منت منوتی نظر نیاز صرف اللہ دے نام دے وے, اللہ دے علاوہ کسی دے نام دے دینا جائز بول دو. فرمایا جناب بابا عبد المطلب نے منت مننی ہے کی اللہ ساریاں جے تو مینوں 10 پتر ہور دے دے 10 پتر رب دے خزانے چوں کٹھے 10 ہوندے نے بابا نے. بڑے لوگاں دی سوچ بھی بڑی ہوندی ہے تے بزرگاں دی علماء دی سوچ بھی بڑی ہوندی ہے. یار نبی دے دادے تو بڑا بھی کوئی ولی آئے گا دنیا میں بولو. اگر یہ بھی میں کہاں تے جھوٹ نہیں, میرے محبوب دے دادا جی ولیاں دے اماماں دے بھی امام ہیں. 10 پتر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بجد وچ آ کے تصویر لکھی ہے. کیوں جی کہنے لگے جڑا رب ان گنت دیندا ہے او دی تعریف گن گن کے کیوں کری. فرمایا 10 پتر دے دے یا اللہ, میں ایک پتر تیری راہ وچ ذبح کراں گا, قربان کراں گا. منت اللہ دے ہاں قبول ہو گئی. منت منے نبی دا بابا تے قبول نہ ہوئے, یہ تے وہ شخصیت ہے جنوں ویکھ کے بادشاہ سجدے وچ آ جاندے سن. یہ تے وہ شخصیت ہے مکے دے وچ بارش نہیں سی ہوندی تے مکے والے بابا جی نوں کوہ صفیر پہاڑ تے لے جاندے سن. بابا جی درویش ہاتھ چکتے سن. اللہ میاں کدھر جائیے, تو بھی دروازہ بند کر دیتا ہی. ارے ہاتھ چہرے تے آن دی لوڑ سی کہ بدریاں بس لینیاں سن. یہ نہیں سی لگتی او بابا جی نے, او بابا جی نے اگے چل کے بھی انہاں دی تعریف آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. فرمایا تیسرا دن خدائی شروع ہے. 3 دنوں دے بعد پانی دے آثار ظاہر ہو گئے نے. ایک منظر ہوئی ہے. نعرہ تکبیر لایا ہے جناب حضرت عبد المطلب نے. نعرہ تکبیر کا جواب کیے نعرے دی گل رہی میں تینوں سمجھا جاواں. منبر تے بیٹھا نبی دے میں خدا دی پکڑ وچ آ جاواں اگر میں تینوں غلط مسئلہ تے گل دساں. کیڑی نعرے دا جواب اللہ اکبر. اگلا نعرہ جدو بندہ کہندا ہے نعرہ رسالت, یہ نعرہ رسالت کی تعریف کی جا رہی ہے. سونے نا پوچھن والا تینوں اے پوچھدا ہے, توجہ کری, پوچھن والا تینوں اے پوچھدا ہے او مجمع سامنے بیٹھن والے ہو, تسی اے دسو ساڈا رسول کون ہے. نعرہ رسالت دا مطلب ہے پوچھن والا پوچھدا ہے او میاں مجمع جواب دیو ساڈا رسول کون ہے. تے اسی اوتھے کی جواب دینا ہے, کی جواب دینا ہے, کیونکہ نبی دا نام لینا نا. تے کی ساڈے نبی دا محمد رسول اللہ. کیا زبان کی فرق نہیں لگیا ریاضی کی تو ہے. نعرہ رسالت دا جواب کیے توجہ کری. نعرہ تکبیر کہنے والے نے مینوں پوچھیا تکبیر, میں نوں جواب دیتا یار تیرے سوال دا جواب تکبیر اکبر تو ہے. اکبر دا معنی بڑا ہے تے سارے جہان تو بڑا کون ہے, کون ہے اللہ. نعرہ تکبیر لان والے نوں میں جواب دیتا ہے اللہ اکبر. نعرہ رسالت لان والے نے مینوں پوچھا اچھا ہن اے دس تیرا رسول کون ہے, یعنی نعرہ رسالت. میں کی جواب دینا ہے, کہہ دو یار لالا نبی کا نام کچھ نہیں. میں غلط مسئلہ بیان کرا تو میں کچھ کہہ چکا, میں پکڑ جاتا ہوں. لیکن میں میرے کو خالص چیز ہے, دو لفظ میرے کو نہیں کسی نے چکا لگے نہ لگے, کوئی رکھے نہ رکھے, گل سیدھی ساری گل کسی نے خلاف آوے دوے سارے نال جا کے گل کرے سانو قائل کرے. نعرہ رسالت کا مطلب محمد رسول اللہ ہے. اگر تو اے نہیں جواب دیں گا تو نعرہ رسالت کا جواب اگر یا رسول اللہ دیں گا تے گل گول موڑ ہو گئی ہے.
کھاتے گل نہیں لگی. کیوں؟ انہیں پوچھا تیرا رسول کون ہے؟ نعرہ رسالت کہہ کے کہ میں انہوں نے اگر جواب دے دما یا رسول اللہ وہ سوچی پہ جائے گا یار کہڑے رسول دی گل کرنا ہے. تو آدم کو لے کے سونے کہیں کا بہت سارے رسول آئے ہیں, تو کہڑے رسول دی گل کر رہے ہیں؟ تو تے میری گل کا جواب میں نہیں دیتا. تم رسول جڑا میں پوچھیا وہ دا جواب میں تو نہیں دیتا. تو تے گل بول بول کر دیتی ہے. تو جو کیا یا رسول اللہ میں ان کی سمجھائے تے کہڑے رسول دا نام؟ عیسیٰ دا نام لے رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے, موسیٰ دا نام لے رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے, ابراہیم دا نام لے رہے ہیں, کہڑے رسول دا نام ہے؟ میں انہوں جواب جڑا اصل بنتا ہے وہ کیوں نہ دما. وہ پوچھن والے آ تو میں تو پوچھیا بھی تیرا رسول کون ہے؟ تو کیا نعرہ رسالت. میرا جواب بنتا ہے جڑا وہ میں تو دما وہ ہے محمد رسول اللہ. میں تینوں پوچھنا تنقیدی ذہن نال نہ دسی, انصاف دے ترازو نال دسی. مزہ لفظ رسول اللہ دے وچ زیادہ ہے یا مزہ محمد رسول اللہ دے وچ زیادہ ہے؟ یار میرے جی مزے والی چیز ہے, اصل چیز ہے, انہوں کیوں چھڑنا ہے؟ جدوں کتے نعرہ رسالت لگیا کرے تو اونچی کیا کر محمد رسول اللہ کی. میں کسی تے خدا کی قسم اٹھائی بیٹھا, میں کسی تے تنقید نہیں کی, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. نعرہ رسالت کا مطلب ہے یہ دس بندیا تیرا رسول کون ہے, تو کہدا امتی ہے. مینوں چاہیے کہ میں دساں میں کہدا امتی ہاں, میں کہدا منن والا ہاں. میرے واسطے آدم بھی برحق, میرے واسطے عیسیٰ بھی برحق, میرے واسطے موسیٰ بھی برحق, میرے واسطے ابراہیم بھی برحق, میرے واسطے یعقوب بھی برحق, میرے واسطے یوسف بھی برحق, میرے واسطے 1,40,000 کمو پیش انبیاء برحق. لیکن شرع جی میں مانتا میں جدا امتی ہاں وہ دا نام ہے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر لایا کہ جناب عبد المطلب نے قدم جدو 3 دنوں کے بعد زمزم دا پانی ابھرتا ہوا نظر آیا. پاتے نے نعرہ تکبیر لایا تے پتر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی. فرمایا پھر بابا جی نے اگلا کام کیتا ہے, زمزم دے کھوہ دے کنویں دے نال چھوٹے چھوٹے حوض بنوا دیتے ہیں. انہاں حوضاں دے وچ پانی بھر کے رکھ دیندے نے بابا جی. لوگ آن کے انہاں نے تو پانی کٹن دی لوڑ بھی نہ پوے, وہ خود بخود حوضاں دے وچوں پانی بھر کے پی لیا کرن. مکے دے سرور لوگ, مکے دے سرور حاسد گندی خصلت والے لوگ. اچھا آج کل کا جواب جو پنجابی کا جملہ ہے, ہانڈی ابلتی ہے کہ نہیں؟ بولو یاد بولو, جواب دے دو کی گل نال میرے نام گلا میرا ساتھ نہیں میرا رات قرآن کے سامنے لیکن میرا ساتھ تو جو یاد. ہانڈی ابلتی ہے کہ نہیں ابلتی؟ کار جی جب دودھ کاڑنی ہے وہ کاڑنی ابلتی ہے کہ نہیں؟ ہانڈی دے وہ کڑنی دے ابلن نال دودھ جو باہر نکلتا ہے, ہانڈی دے وہ کاڑنی دے کنڈے ہی ساتھ ہیں کہ ہوشا ہی ساتھ ہے. بولو اس واسطے مثال میں دیتی ہے جڑا دل چ دوسرے کے بارے بغض رکھتا ہے, سڑتا ہے, حسد رکھتا ہے, وہ اودا ککھ نہیں بگاڑتا, اپنے دل نوں ساڑی رکھتا ہے. اودی مثال ہے جویں ابلن والی ہانڈی اپنے کنڈے ساڑی پئی ہے, کسی کا کوئی نقصان نہیں کیتا. حسد کرن والا, دوسرے کے بارے بغض رکھن والا, کسی کے خلاف دل وچ نفرت رکھن والا, کسی دی چنگی کوٹھی, کسی دی چنگی اولاد, کسی دی نوجوان اولاد, کسی دی چنگی خصلت ویکھ کے سڑن والا اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے, وہ کسی کا ککھ نہیں بگاڑ رہا. مکے دے شریف تے حاسد تے سرور لوگ انہوں نے آ کے وہ حوضاں نوں خراب کرنا شروع
پھر خراب کر دے ایک دن رات کو ستے پہنے کون بابا عبد المطلب کہنے والا ایک کہہ رہے ہیں بابا جی تسی اللہ کو انہاں دے بارے دعا دے جملے بولو کی آکھاں تم عربی دے لفظ نے انہاں دا معنی ہے تو اے دعا منگ کیڑی اے اللہ میں ایک پانی پین واسطے انتظام کیتا ہے میں پانی کو برباد کرن واسطے انتظام نہیں کیتا جڑے اینو برباد کر دے نے پانی دی بے ادبی تے بے قدری کر دے نے انہاں نوں تو ہی مک لے اس تو بعد جدوں بھی کتے کوئی بندہ زمزم واسطے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے حوضاں دا تعارف کرتا سی انہاں نوں خراب تے بے قدری کرن دی کوشش کرتا سی او کسی بہت بڑی بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندا سی کیوں وجہ اے کہ دعا جو حضرت بابا لوگاں نے دیکھا کہ کم بڑا خراب ہے یہ تے ادب والی چیز ہے یہ عام چیز نہیں اساں دی قدر نہیں کیتی یہ دی قدر بابے نہیں سے آتی لوگاں نے خراب کرنا چھوڑ دیتا ہے فرمایا اگلی گل جناب حضرت بابا جی عبد المطلب سنتے ہوئے نے کتھے حتیم دے وچ اکثر آپ حتیم دی اس باؤنڈری دے وچ سوندے سی بڑے ہی العظم آدمی نے عام آدمی نے نبی دے دادا جی نے جنہاں دا متھے دے وچ نبی دی خصلت چمکا مار دی رات نو ستے ہوئے نے ایک کہن والا کہندا یا عبد المطلب اوف بے نظر کال رب ھذا البیت یا عبد المطلب اے بابا عبد المطلب اوف بے نظر کا پوری کر اپنی او منت یاد آئیے اوف بے نظر کا پوری کر اپنی او منت لے رب ھذا البیت اس گھر دے رب واسطے جڑی تم منت منی سی او پوری کر اللہ نے تینوں 10 بیٹے دے دتے صبح اٹھے نے اپنے پتراں نوں اکٹھا کیتا بڑے تو لے کے چھوٹے تئی جنہاں دی تعداد میں روک رہا کہ انہوں نے دیکھا باہر جا کے لالا نظر آتا ہے مجھے نظر آتی ہے بابا جی نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیتا ہے جیڑی کتنی ہے اساں واسطے تے منت بندی سی کو نے ایک پہلا ہی سی کتنے ہو گئے اکٹھا کر کے تے کہندے نے پترو میرے بیٹے ہو میرے بچے ہو کیا پتا ہوندا جدوں یار بڑے میٹھے میٹھے بول پیار کے بول جدوں ابا اپنے اولاد نوں نشر واسطے بولدا ہے تے ابا ادوں میٹھے بول بولدا ہے جدوں اولاد دے دل ہے جڑے ادھروں لامے ادھروں لامے کبے کچھ کرے کچھ جڑے پیو دا دل ساڑیا ہوندا ہے دل نہیں کردا یار کیویں میٹھی زبان دے استعمال کراں ہے جڑے دودھ کیتے نہیں تو جنگے ہی مار سکدے تو جمعہ سے میں تو تیرے تے نظر رکھی سی اللہ نے مجھے پتر دیتا ہے بیٹا دیتا ہے اولاد دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دی سب تو بہترین انسان کا بہترین صدقہ جاریہ ان کی نیک اولاد ہے جلے علامے آن شام کو فلانے کا سر پاڑ آیا فلانے نے دند کر دیتے ہیں فلانے کی کندھ ٹپے ہے فلانے کی چوری کیتی ہے ٹھیک ہے میں تعلیم پوچھنا ہوں شام کو جب اپنے کو علامہ آئے گا ابا خوش ہوئے گا نا کیوں یار خوش نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے منہ جو دعا نہیں نکلے گی اندر پھٹ جانے گا تے کرے گا سب تو پہلا اور کہ کچھ کرے نہ کرے جب اتنا کا کرتوت سامنے آئے گا اور کچھ کرے نہ کرے لازمی کرے گا نہ جانتا تے چنگا سی جمع نالوں نہ جانتا تے چنگا سی اج پچھلے پہلے مینوں برباد تے ذلیل تے خوار نہ کردا مینوں علامے کن وعدہ دوندا تے چنگی اولاد فرمانبردار اولاد کہنے دار اولاد نیک اولاد ماں
فرم بردار اولاد کوشش کر دی ہے کہ میرا علامہ میری اماں تے میرے ابے کول نہ جاوے. چنگی اولاد چوکاں چ ویلی نہیں کھلوندی. چنگی اولاد گھر بیٹھی نہیں رہندی ابے دے نال کم کرواندی ہے. چنگی ہوئی آپ گھر بیٹھے نیٹ کٹی لاندے تے بابا بچارا پٹھے وڑ لیندا. چنگی ہے نا. چنگی اولاد نماز پڑھتی ہے ابا ویکھ کے اماں ویکھ کے خوش ہوندے نے. چنگی اولاد قرآن پڑھتی ہے. چنگی اولاد ابا جی دے بلاوے تے جی جی کردی ہے. اور چنگی اولاد نہیں ابا بچارا بار بار پیا بلاندا ہے. بار بار بلاون تو بعد جواب دیندا کی سر کھانا ہے. چنگی اولاد چنگی اولاد کو توجہ کری. نوجوان بیٹھے نے میں تینوں کھڑکا رہا بابیاں واسطے نہیں تیرے واسطے گل کر رہا. او جوانی نہ بابیاں دی بھی آئی سی جانی رہی ہے. یہ جوانی سدا رہن والی نہیں. کر لے خدمت ابا جی دی اماں دی. جب ابا جی آواز مارے تے تو جی جی کر کے تابع داری کرے. میں قسم کھا کے کہنا اپنے دے دل چو دعا نکلے گی وہ سدا جیویں. تیرے بخت بلند ہون تیرے نصیب چنگے ہون پترا تینوں تتی واہ نہ لگے. اور میرے بچے اج تیرا پیر ہوئے اتنے تینوں خیر ہوئے. لیکن کدوں ہوئے گی تابع داری نال یا گاندیاں نال ہے. سارا سال پیو دا خرچہ برباد کر دینے لیکن توجہ کوئی نہیں پڑھائی ہے. آج کالج سے 2 دن فون آیا پرنسپل کا بڑی بات کرے بغیر کو جواب دے دے. پیو نو میں گل کر رہا جی ملازم ہے ملازم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا آئے گا اور اپنی سردار جمے گی. کی مطلب جمے گی تا وہ بیٹی لیکن بڑی ہو کے ماں کے سرداری کرے گی. ماں نو کچھ نہیں سمجھے. ماں گل کرے تے ٹوٹ کے پوے. ہوں تینوں پوچھنا انصاف نال گل نہیں دسنی وہ اولاد ہے نہیں کہ نہیں. بول اپنے بچارے دی ٹوئی نیوی ہو گئی ہے فنگی ہو گئی ہے کما کما کے. پر اینوں شرم نہیں آئی میں کتنے پیو جان. ادھی رات تے موبائل کٹن والے نوجوانا او ہر برائی وچ پہل کرن والے تے جان والے نوجوانا میں تینوں کہہ رہا بعد آ جا مڑیا. ایک وقت جدوں گزر جائے گا تیرے ہاتھ نہیں آنا. لے لے دعاواں پیو تے ماں کولوں لے لے دعاواں. اے او نے تینوں دس کے دعاواں نہیں دیندے تینوں